وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام اور یہ زبان دنیا میں جتنے بھی زبانیں اس وقت زبان زد ہیں ان سب سے ہٹ کر ہیں۔ اس کو بہت سارے اعجاز حاصل ہیں، اعزاز حاصل ہیں، اور بہت ساری کمالات حاصل ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ کہ اس زبان میں غنہ ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ غنہ کیا؟ یعنی ناک بھی پڑتی ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، دنیا کی کسی زبان میں غنہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کہتے سنا ہوگا یا تلاوت تو صحیح لیکن غنہ مت نہیں کرتا۔ تو غنہ مت کیا ہے؟ تجوید کا خاص اعزاز ہے، اس سے اظہار ہوتا ہے واقعی تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت یہ بندہ کر رہا ہے۔ تو یہ غنہ یعنی گنگنی آواز میں پڑھنا، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا۔ جیسے آواز آتی ہے ثم، آپ بار بار یہ ورڈ پڑھتے ہیں، اسی طرح ان، اور یہ بارہا آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ پورے قرآن میں عربی زبان میں نون اور میم جب مشدد ہو، جب اس کے اوپر شد ہو تو اس میں غنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ آج آپ اس کے لیے پورے مفصل قاعدہ پڑھیں گے، تفصیل کے ساتھ قاعدہ پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں کہاں غنہ ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا۔ پہلے تو آپ نے وضاحتاً اتنی پڑھی تھی کہ نون اور میم جب اس کے اوپر شد آ جائے، تشدید ہو، تو وہاں پر ہر حال میں غنہ ہوگا۔ جیسے دو مثال آپ کے سامنے آئی، ثم کیوں غنہ کیا؟ میم ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے۔ ان، دیکھیے، یا انا اعطیناک الکوثر، آخر میں آپ پڑھتے ہیں انا شانیک هو الابتر، غنہ کرتے ہیں نا اس میں، تو نون مشدد کی وجہ سے۔ آج آپ تفصیل کے ساتھ اس کا قاعدہ پڑھیں گے کہ پورے قرآن میں کہاں کہاں غنہ ہوتا ہے اور کہاں کہاں نہیں ہوتا، اور کس وجہ سے ہوتا اور کس وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے لیے تفصیل سے قاعدہ پڑھیں گے آپ۔ قاعدے کو شروع کرنے سے پہلے، سبق کو شروع کرنے سے پہلے 4 الفاظ کے ترجمہ سمجھ لیں۔ میری طرف دیکھیے گا، ایک ہے اظہار، ایک ہے ادغام، ایک ہے اقلاب، اور ایک ہے اخفا۔ جو نئے ساتھی ہیں خوب متوجہ ہوں، 4 لفظ ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ ٹھیک ہے جی۔ اظہار ظاہر کرنا، کھل کر پڑھنا، یعنی غنہ نہ کرنا۔ یہ تجوید میں یہ لفظ اظہار کا مطلب ہوگا غنہ نہ کرنا، بالکل غنہ نہ کرنا، ظاہر کر کے پڑھنا، کھل کر پڑھنا۔ ٹھیک ہے جی، اظہار۔ نمبر 2 ادغام۔ ادغام یعنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں اردو میں یوز کر رہا ہوں اس لفظ کو، ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں مدغم کرنا، مکس کرنا۔ اب سمجھ گئے ادغام؟ اسی کا مصدر ادغام ہے، یعنی مدغم کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے مصدر سے۔ تو ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں ہم جو مکس کرتے ہیں اس کو عربی میں مدغم کہتے ہیں، اسی کا مصدر ہے ادغام۔ تو ادغام کا کیا مطلب ہوا؟ ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں ملانا۔ تو ادغام کا اردو میں ترجمہ کریں گے، اظہار کا معنی ظاہر کر کے پڑھنا، کھل کر کے پڑھنا، اور ادغام کا مطلب ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں ملا دینا۔ نمبر 3 اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، بدلاؤ، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، اس کا معنی ہوتا ہے اقلاب۔ نمبر 4 اخفا۔ اخفا اردو میں بھی یوز ہے لفظ، خفیہ طور پر، مخفی طور پر، اسی کا مصدر کیا ہے؟ اخفا ہے، چھپانا۔ یہاں پر مراد یہ ہوگا کہ غنہ کرنا، سختی کے ساتھ غنہ کرنا اظہار کا ضد ہے۔ اظہار یعنی غنہ نہ کرنا، ظاہر کر کے پڑھنا۔ اخفا خفیہ طور پر ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا، غنہ کرنا، یہ مطلب ہے۔ چاروں کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اظہار ظاہر کر کے پڑھنا یعنی غنہ نہ کرنا، ادغام ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں مدغم کرنا یعنی ملانا، نمبر 3 اقلاب یعنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدلنا، نمبر 4 اخفا یعنی سختی کے ساتھ غنہ کرنا۔ اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیے سبق نمبر 17، نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں۔
پہلے اس کا بھی میں سمجھا دوں کہ نون ساکن اور تنوین ہوتا کیا ہے۔ نون ساکن ہر وہ لفظ جس کے اوپر جزم ہو وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ ہر وہ نون جس کے اوپر جزم ہو تو وہ نون ساکن ہے۔ نون ساکن کی ایک دوسری شکل ہے، دوسری شکل کون سی ہے؟ ہر وہ لفظ، یہ غور کیجیے گا، ہر وہ لفظ جس کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو، یہ نون ساکن کی دوسری شکل ہے۔ مثلا دیکھیے آپ سورہ نصر بار بار پڑھتے ہیں نماز میں، افواجن پڑھتے ہیں، توابن پڑھتے ہیں، تو افواجن کا ہجہ کیسے ہیں؟ حمزہ فا زبر اف، وا والی زبر وا، افوا جیم دو زبر جن، تو یہ جو جیم دو زبر جن ہے یہ اصل میں جیم نون زبر جن ہے، یہ اصل میں جیم نون زبر جن، اور اگر افواج جن ہو تو جیم نون پیش جن ہے، اور اگر افواج جن ہو یعنی دو زیر جن ہو تو جیم نون زیر جن ہے۔ تو جو نون تنوین ہے وہ حقیقت میں نون ساکن ہی ہے۔ آپ سمجھ گئے نون ساکن کی دوسری شکل کون سی ہے؟ نون تنوین، اس لیے دونوں کا قاعدہ بھی ایک ہی ہوگا۔ تو یہاں بتا رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے چار حال ہیں، اس کی چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کون سی ہے؟ اظہار، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا، غنہ نہ کرنا، نیچے اس کی وضاحت لکھ دی گئی ہے، غنہ نہ کرنا۔ ادغام، ملانا، مکس کرنا، دو حرفوں کو ملا کر پڑھنا، نیچے اس کی وضاحت موجود ہے۔ نمبر 3 دیکھیے، اقلاب، بدلنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا، اس کے میں جب تفصیل آئے گی تو میں سمجھا دوں گا۔ اخفا یعنی ناک میں آواز کو چھپانا، جو کس کی ضد ہے؟ اظہار کی ضد ہے۔ اب اظہار جو آپ نے پڑھا کہ ظاہر کر کے پڑھنا، کھل کر پڑھنا، مراد یہ ہے کہ یعنی غنہ نہ کرنا۔ غنہ کیوں نہیں کریں گے جبکہ بتایا گیا کہ نون ساکن اور نون تنوین میں ہر حال میں غنہ ہوگا، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط کون سی ہے؟ وہ یہ ہے جس کو اب آپ قاعدے میں پڑھیں گے، نون ساکن نون تنوین میں ہر حال میں غنہ ہوگا مگر ایک شرط ہے۔ شرط کون سی ہے؟ کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد والا حرف حروف ہلکی نہ ہو۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد سامنے والا جو حرف ہے وہ حروف ہلکی نہ ہو۔ حروف ہلکی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خو، یہ 6 حروف، اس کے مخارج، صفات، ساری چیزیں آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے اظہار، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خو میں سے کوئی حرف ہو تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، اس کو اظہار ہلکی کہتے ہیں۔ اظہار ہلکی وہ پہچان کے لیے، چونکہ حروف ہلکی موجود اس وجہ سے اس کا نام حروف ہلکی ہو گیا۔ اظہار ہلکی کی مثالیں اوپر کیجئے، دیکھیے میں دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے حروف ہلکی میں کون سا حرف ہے؟ حمزہ۔ اب دیکھیے نون ساکن کے بعد حمزہ آیا اور وہاں غنہ نہیں ہوگا، دیکھیے من اخیہ، من اخیہ غنہ بالکل نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن تو ہے لیکن اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ حمزہ ہے، یہ الف ہے حمزہ ہے؟ حمزہ۔ الف کے اوپر جب بھی کوئی اعراب ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو وہ ہجے میں حمزہ ہی یوز ہوگا۔ من آمنا، من آمنا میں دیکھیے غنہ ہونا تھا کیونکہ نون ساکن ہے لیکن کر نہیں سکتے اس لیے کہ آگے والا جو حرف ہے وہ حمزہ ہے۔ یہاں غور کریں گے تو انشاءاللہ تلاوت میں آسانی ہو جائے گی کہ ہاں اس وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا۔ یہاں پر تھوڑی سی اپنے جو دماغ اور توجہ کو مرکوز کیجیے گا۔ یہ نون ساکن کی مثالیں دونوں، من، من، دونوں میں نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ حمزہ۔ نون تنوین کی مثال دیکھیے، غصاءً احوا، غصاءً میں نون تنوین ہے جو کہ در حقیقت نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ۔ اب یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ من عین آنیۃ، اس میں 2 مقام ایسے آئے ہیں جہاں دونوں میں غنہ ہونا تھا لیکن نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیے من، اس میں غنہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد عین موجود ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت پڑھتے ہیں یا انعمت پڑھتے ہیں؟ انعمت، غنہ نہیں کرتے، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی موجود ہیں۔ عین میں غنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ بتائیے۔ عین، نون 2 زیر نن، اس میں بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ نون تنوین کے بعد حروف ہلکی موجود ہیں۔ ہا کی مثال دیکھیے، دوسرا حرف کون سا حروف ہلکی میں؟ ہا ہے، اس میں دیکھیے من ہادن، میں اس کا مشق کراؤں گا، آپ صرف ابھی صرف سمجھتے جائیے۔ دیکھیے من
ہادن غنہ نہیں ہوگا، کیوں؟ نون ساکن کے بعد ہا موجود ہیں. منہ غنہ نہیں ہوگا، منہم غنہ نہیں، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ہا موجود ہیں. یہ نون ساکن کی مثال تھی. نون تنوین کی مثال دیکھیے، جروفن ہارن، غنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جروفن میں نون تنوین کے بعد ہا موجود ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، تو قومن میں غنہ نہیں ہوگا اس لیے کہ آگے ہا موجود ہے. عین کی مثال دیکھیے، انعمت، نون ساکن کے بعد عین ہے، غنہ نہیں ہوا. من علق، من علق، اس میں بھی غنہ نہیں ہوا، نون ساکن کے بعد عین موجود ہے. محمدن عبدہ، محمدن میں غنہ نہیں ہوگا اس لیے کہ عین سامنے موجود ہے. لیوم عظیم، لیوم میم دو زیر میں غنہ نہیں ہوگا. من حرم، غنہ کس وجہ سے نہیں ہوا؟ ہاں حروف ہلکی ہیں. وانحر، وانحر میں دیکھیے نون ساکن اس کے بعد ہا ہے. نارن حامیتن، اس میں بھی غنہ نہیں ہوا. من حکیم، من حمید، حکیم من میں آگے ہا موجود ہیں. غائن کی مثالیں دیکھیے، من غاب، اس میں بھی غنہ نہیں ہوا. من غیرکم، اجر غیر، سب میں حروف ہلکی کی وجہ سے غنہ نہیں کر پا رہے. رب غفور، اسی طرح لمن خشیہ، خا کی وجہ سے. من خوف، خا کی وجہ سے. نخل خاویت، نون تنوین کی مثال خا کی وجہ سے. شیء خلق، تو جو نئے ساتھی ہیں وہ سمجھ گئے کہ جب کبھی نون ساکن نون تنوین آئے گا اس کے بعد آپ کو توجہ کرنی ہے کہ اگلا جو حرف ہے کہیں حروف ہلکی تو نہیں ہے. اگر حروف ہلکی میں سے کوئی ایک حرف ہو جس کی پوری مثالیں آپ کے سامنے ہیں تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا. رمضان کا مہینہ سامنے ہے، اللہ کو اپنی نیکی دکھائیں. تو اس میں یہ کہ تلاوت کر کے، جب بندہ کب تک تلاوت کرے؟ تلاوت کرتے رہیے. جب تلاوت سے اکتاہٹ ہو، تھوڑی سی اکتاہٹ لفظ تو استعمال نہیں کریں گے، جب تھوڑی سی بوریت سے ہونے لگے تو ایک چیز سے کل جدید لذیذ، جب خوانی ہو گئی اب تھوڑی سمجھانی شروع ہو جائے. اب کوئی بھی آسان، مولانا مودودی علیہ الرحمہ کا وہ تفہیم القرآن لے لیں، یا ابھی جو بالکل نیا ترجمہ آیا ہمارے زمانے کے حساب سے اور جدت کے حوالے سے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا، آسان ترجمہ، جس میں جو مشکل ٹاپک ہیں قرآن مجید کے، طلاق، میراث کے مسائل، وہ بھی آسان سے لکھے گئے. اس کو لے کے پڑھیے. اگر وہ اس سے بھی دل بھر جائے تو پھر یہ تجوید لے کر بیٹھیے تھوڑی دیر، کہ کہاں پر دیکھیے شروع سے اب تک جتنے آپ نے مخارج پڑھے ہیں، صفات پڑھے ہیں، جتنے قاعدے پڑھے ہیں، تھوڑی دیر انڈر لائن کرتے رہیے. خاموشی کے انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ہوم ورک آپ کو دیا جا رہا ہے. دیکھیے ہوم ورک، اظہار ہلکی کو ذہن نشین کر لیں، مزید مثالیں تلاش کر کے انڈر لائن کریں. ٹھیک ہے جی. اگلی دیکھیے. دوسرا غنہ میں قاعدہ تھا ادغام کا، اور ادغام مدغم کرنا، مکس کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں مکس کرنا. اس کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ دیکھیے جیسے ہی نون ساکن نون تنوین ہو اس کے بعد والا حرف آپ نے دیکھا کہ حروف ہلکی ہے، تب تو کیس آپ کو معلوم ہے حل ہو گیا. اور اگر دیکھنا وہ نون ساکن نون تنوین نہیں ہے بلکہ حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف ہے. حروف یرملون، یرملون جو لفظ میں ادا کر رہا ہے اس میں 6 حرف استعمال ہو رہے ہیں. یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون. ان میں سے اگر کوئی ایک حرف آ جائے تو فوراً سے نون ساکن نون تنوین کو مکس کر دیں گے. ان میں سے کوئی بھی ایک حرف موجود ہو تو فوراً سے نون ساکن نون تنوین کو مکس کر دیں گے. اب آپ یہاں پر ایک سوال کر سکتے ہیں کہ قاری صاحب وہاں تو اگلے حرف میں تشدید موجود ہوگی، ہم تو خود ہی مکس کر دیں گے. تو آپ کو پورا قاعدہ بتایا جا رہا کہ تشدید بھی کیوں لکھی گئی ہے، یہ تشدید کیوں لکھی گئی، آپ اس کی وجہ بھی یعنی معلوم ہے. ایک ہے قانون کو سمجھنے والا، کہ قانون کو بنانے والا، اس پہ ترمیم کرنے کا اختیار کرنے والا، جس کو لوئر کہتے ہیں یا قانون دا وکیل جو ہوتا ہے. تو آپ کو ساری چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں. ایک تو بالکل ٹھیک ہے کہ آگے تشدید موجود ہوگی، آپ کو فوراً سے مکس کرنا ہے، لیکن یہ تشدید بھی کیوں لگی اس کی وجہ آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف موجود ہو تو اہل عربوں کا یہ انداز ہے، وہ اس لفظ کو صاف نہیں پڑھتے بلکہ مکس کر کے پڑھتے ہیں. جیسے دیکھیے آپ بار بار پڑھتے ہیں من یقولو، تو من یقولو میں کبھی بھی من یقولو نہیں پڑھے گا کوئی عربی، یا قرآن مجید کی تلاوت ایسی نہیں ہوگی، بلکہ فوراً سے ایک عمل ہے ان کا، اپنا انداز ہے کہ اس کو فوراً سے مکس کر کے پڑھتے ہیں.
جیسے ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو لہجہ فوراً سے بدل جاتا ہے. آپ نے دیکھا گاڑی کے ٹکر ہوتے ہوئے تو وہ کھاتے پیتے گھرانے کا، حیثیت والا، وہ بائک والا، سارے برابر ہو جاتے ہیں. تو انداز بدل جاتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، بات ہر چیز بدل جاتی ہے، یعنی آنکھیں تک باہر آ رہی ہوتی دونوں کی. تو عربوں کا یہ انداز ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد جیسے یہ حرف آ جائیں ان کا انداز ہے کہ وہ فوراً سے مکس کر کے پڑھتے ہیں. اور ہم کیوں ان کے نقالی کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے اور ان کے انداز کے مطابق پڑھو. ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو لام را میں، یہ تھوڑی سی یہاں پر تفصیل ہے جس کو میں بعد میں بتانا چاہ رہا تھا. لام اور را میں گننا نہیں کریں گے، باقی ینمو جو 4 ہیں اس میں گننا کریں گے. یعنی 2 پارٹ کر دیں، اس کے 2 حصے کر دیں. ایک حصے میں 4 حرف ہوگا، باقی دوسرے حصے میں 2 حرف ہوگا. 2 حرف والا حصہ لر ہے، یعنی لام اور را، اس میں بھی مکس ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. بس اتنی سی بات ہے. باقی ینمو دوسرا حصہ، پہلا حصہ جس میں 4 الفاظ ہیں یا نون میم واو، اس میں بھی مکسنگ ہوگی، مکس کریں گے لیکن غننے کے ساتھ کریں گے. بس اتنی سی بات ہے اضافی. دیکھیے، اور باقی 4 حرفوں میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. ادغام بالغنہ کی مثال یہاں پر تھوڑی سی توجہ کریں گے نا تو قرآن میں انشاءاللہ سمجھ آتی رہے گی آپ کو. دیکھیے اب ذرا اوپر کیجیے اس کو. یا کی مثال دیکھیے، من یؤمنو تا، لیکن آپ کیا پڑھتے اس کو؟ میں یؤمنو. اسی طرح من یقولو، آپ پڑھتے میں یقولو. اس میں غنہ جو کریں گے اس کو شبہ غنہ کہا جاتا ہے. یعنی ایسا غنہ نہیں ہوگا جیسے ثم ان، اس جیسا غنہ تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن غنہ کسی بو پیدا کریں گے، غنہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کو مکس کرتے ہوئے. جیسے میں یؤمنو، میں یقولو، غور کیا آپ نے؟ اس کو شبہ غنہ کہا جاتا ہے. تو شبہ غنہ یہاں پر ہوگا. خیرن یرہ، دیکھیے غنہ. شرن یرہ، یہ سب غنہ ہے. نون کی مثال من نبی، اس میں بھی آپ نے مکس کیا ہے. من نار، اگر آپ سے ہجہ کروا لیا جائے تو بتائیں ہجہ جب کریں گے تو کون سا نون پڑھیں گے اس میں؟ میم نون زیر من شروع والا نون یا بعد والا نون؟ بعد والا، شد والا، اس لیے کہ پہلا نون مکس ہو جائے گا دوسرے میں. عاملۃن، اس میں غنہ نون کی وجہ سے. شیئن، نون کی وجہ سے. مما، مکسنگ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میم موجود ہیں. مم مثلہ، میم موجود ہے. رسول، میم موجود ہے. بحجارۃ، میم کی وجہ سے. میو، غنہ کریں گے. میو، میو کی آواز نہیں نکالیں گے، ماؤ کی آواز نہیں نکالیں گے. میو یہ ذرا مشکل آواز ہوتی ہے، غور کیجئے گا. میو والن یا آفا ماؤ وعدنا، ہونٹ کو گول کر کے. سراجا وہاجا، سراجا وہاجا. کوشش کے باوجود اس عمر میں پھر بھی کچھ کمزوری رہ جائے تو پھر خوف بھی رکھیں گے، ساتھ میں امید بھی رکھیں گے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید عجم ہے، زبان بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے اردو بولتے بولتے. اب عربی تو ہمارے قومی زبان بھی اردو ہی ہے، کاش عربی رکھ دی جاتی تو کچھ اور بھی قریب ہو جاتے ہم، کیونکہ قومی زبان جو ہے ہر کوئی بولتا تو ہم بھی بولتے. تو سراجا وہاجا، الہ واحد. ادغام بلا غنہ کی مثال ہے جس میں مکسنگ بھی ہوگی، مکس بھی کریں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا. اس کی مثال دیکھیے، مل لدن کا، مل لدن، آپ نے مکس کیا لیکن غنہ نہیں کر سکتے. ہاں دنیا میں بھی نہیں ہوگا اس میں. ہاں مل لدن کا، اس میں بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگلے حروف ادغام نہیں ہے، حروف ادغام نہیں ہے اس لیے کہ کاف ہے. دیکھیں مل لدن کا میں نون ساکن آ گیا، نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف نہیں ہے. وہ من لدن کا میں صرف نون ساکن ہے لیکن حروف نہیں. حروف کون سے؟ یرملون. یرملون میں سے دیکھیے کاف کوئی بھی حرف نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہوا. یبین لنا، اس میں بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف ہے. یرملون میں سے لام ہے لیکن بلا غنہ ہے. ما لل لبدن جنات لہم مر ربی کا مکس ہو رہا ہے، ادغام بھی ہو رہا ہے لیکن بلا غنہ ہو رہا ہے. مر رحم عیشت راضیت زبدر رابین. لیکن اس میں دیکھیے
کچھ الفاظ ایسے ہیں جہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، یا یوں سمجھے یہ ہمارے صدر صاحب کی طرح ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ مستثنیٰ ہے۔ تو عربی میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں وہ قیاسی طور پر جو ہے نا وہ مستثنیٰ ہیں، جیسے دنیا، دنیا میں بھی آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ قاری صاحب یہاں پر دنیا نون ساکن ہے، اس کے بعد تو حروف یرملون ہیں، تب تو یہ ہونا چاہیے دنیا، یوں ہونا چاہیے تھا قاعدے کے روح سے، تو کہہ رہے اس کی استثناء حاصل ہے۔ اس طرح بنیان ہے، قنوان ہے، سنوان ہے، اسی طرح یاسین والقرآن ہے، اس لیے کہ یاسین آخر میں نون ساکن، اس کے بعد والقرآن کا واو ہے، مکسنگ ہوگی، ادغام ہوگا، لیکن کہتے ہیں قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے چل تھوڑا سا اوپر کیجیے، اس میں دیکھیے یاسین یوں نہیں ہوگا بلکہ اس میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اس طرح نون والقلم، اس میں بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ من راقن، اس میں بھی اگر جو ہونا چاہیے مر راقن، لیکن اس میں بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کو استثناء حاصل ہے۔ ہوم ورک ادغام کی مشق کریں اور پڑھتے ہوئے انڈر لائن کریں۔ اقلاب انشاءاللہ جب کلاسیں ہوں گی تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو۔ تو آج کے سبق میں کیا حاصل کیا آپ نے کہ نون جب مشدد ہو تو گناہ ہوگا، میم جب مشدد ہو تو گناہ ہوگا، یہ تفصیلی قاعدہ گناہ کرنے کا۔ نون ساکن نون تنوین میں بھی گناہ ہوگا، ایک شرط ہے، وہ شرط کون سی ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ہلکے سامنے نہ ہو، اس کی مثال آپ نے پڑھی۔ دوسری چیز، اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ہلکی نہ ہو تو دیکھیں کہیں حروف یرملون تو نہیں ہے۔ اگر حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف ہے تو اس کے دو حصے کر لیں، لر میں مکس ہوگا، ادغام ہوگا، لیکن بلا گنہ ہوگا، بغیر گننے کے ساتھ ہوگا، اور نومی میں گنہ مکس ہوگا، ادغام ہوگا، لیکن گننے کے ساتھ ہوگا۔ کوشش کیجیے گا، رمضان بھی سامنے ہے، کہ اس کا جو ہے نا مزید تاکہ سمجھ آئے، پڑھنے میں آسانی ہو، جب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تلاوت میں بھی آسانی رہے گی، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے اتوار کو۔